میرے دوستوں بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے قرآن شریف کا سورہ نمل جو ہے وہ صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے وہ قرآن شریف میں جو مکمل طور پر ہے وہ سورہ نمل میں آیا ہے۔ اس کا ایک آیت ہے، اس آیت کے جو ہے نا بینیفٹس جو بہت زیادہ ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ڈاکو وغیرہ آ جائے تو اللہ اس کے ذریعے آپ کو بچا لے گا۔ اگر صرف ایک مرتبہ آپ اس کا ورد کریں گے، اگر ڈاکو جو ہے ان کو آپ نظر نہیں آئیں گے، اور جو لوگ اس کا جو ہے نا ورد کریں گے ایک خاص طریقے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ان کی ہر مراد پوری کریں گے۔ اور اگر اس کے ذریعے نماز کے بعد جو دعا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اگر اس کو جو ہے نا دعا میں شامل کر دیا جائے تو وہ دعا جو ہے نا ضرور بضرور وہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن شریف میں سورہ نمل جو ہے نا یہ چیونٹی کو بولتے ہیں، عربی زبان میں چیونٹی کو نمل کہتے ہیں، چونکہ یہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ ہوا میں جب جاتا تھا، اس میں جو ہے نا وہ جب ہوا میں اس کا تخت اڑ رہا تھا، اس وقت جو ہے نا زمین پہ چیونٹی جو ہے نا ایک چیونٹی نملتن، یعنی نملہ جو ہے ایک چیونٹی جو مؤنث تھی، یعنی وہ ماں تھی باقی چیونٹی کی، انہوں نے اپنی قوم سے جو ہے نا انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے اپنے بلوں میں اندر گھس جاؤ، تاکہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کی جو فوج ہے یا اس کا جو تخت ہے ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے نا ان کا خیال نہ ہو اور آپ اس کے جو ہے نا نیچے رون دیے جاؤ۔ تو چونکہ ایک چیونٹی جو ہے اس نے اپنی قوم اور اپنے بچوں کا جس طریقے سے خیال رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آ گئی کہ یہ بات جو ہے نا وحی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جو ہے نا وہ پہنچا دی، اور اس پہ جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا انہوں نے وہ مسکرایا اور پھر آ کے اس چیونٹی سے اس نے ملاقات بھی کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باپ بیٹے کو حضرت داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ جو ہے نا چرند پرند کی اور ان کی زبان اللہ جو ہے نا ان کو آتی تھی، اللہ نے ان کو سکھا دی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے بڑا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھ پہ یہ بڑی مہربانی کی ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 نمبر جو آیت ہے، یہ 20واں پارہ جو شروع ہوتا ہے اس کے پہلے ہی پیج پہ، پہلے ہی صفحے پہ تیسرے یا چوتھے لائن میں جو ہے، بعض قرآن شریف کے تیسری چوتھی لائن میں، بعض پانچویں چھٹی میں، لیکن یہ ایک آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ قرآن شریف پورا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے اللہ نے مہربانی کر کے قرآن شریف کو جو ہے نا نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اس سے جو ہے نا ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اب اس سے رہنمائی اور ہدایت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے غور و فکر کیا ان لوگوں نے اس سے تحقیق نکالا کہ یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے کہ کون ہے جو فریاد کرنا اس کی فریاد سنتا ہے، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، کہ وہ جو ہے نا جب آدمی جو ہے نا مصیبت میں پھنستا ہے تو وہی ذات جو ہے نا اس مصیبت سے جو ہے نا نکالنے والا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ایک تو اگر اللہ نہ کرے آپ کے اوپر کوئی ڈاکو وغیرہ کہیں پہ گھر پہ آ جائے، کسی آپ راہ میں چلتے ہیں، خصوصاً جو ہے کراچی کے لوگ آج کل اس بیماری کے بڑے شکار ہو گئے ہیں کہ راہ چلتے ہوئے ان سے موبائل یا ان کے جیب پہ جو ہے نا لوگ ڈاکہ زنی کرتے ہیں، یا بس میں یا کسی بھی سواری میں جاتے ہیں تو لوگ اچانک ان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ صورت جو ہے نا یہ آیت، یہ اگر جو ہے نا کوئی ڈاکو وغیرہ اچانک آ جائے تو اگر آپ صرف آپ کی زبان پہ یہ صورت یہ آیت آ جائے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، دل میں آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے نا آپ جو ہے نا ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ دوسرا اس کا جو بینیفٹ ہے کہ اگر آپ نماز کے بعد
جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے بعد دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں جو ہے نا اگر آپ جو ہے نا یہ آیت ایک مرتبہ تلاوت کر لیتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا جو ہے نا ضرور بضرور قبول ہوگی۔ ہاں کسی مسئلہ کے بنا پہ وہ لیٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ذریعے جو ہے نا تمام جائز حاجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ جو ہے نا جو یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ یہ دعا جو ہے نا اپنی دعاؤں میں اس آیت کو شامل کرتے ہیں، ان کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر اس کو جو ہے نا 300 مرتبہ اول اور آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ اس دعا کو، اس آیت کو اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کو اگر 3 مرتبہ جو ہے نا 300 مرتبہ جو لوگ ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دلی مرادیں پوری ہوں گی اور ان کے اوپر اللہ جو ہے ایسی راہیں کھولے گا کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوست بزرگ کو آج کی ویڈیو جو ہے نا اگر پسند آ جائے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس کو اپنی دعاؤں میں اور اپنی جو ہے نا اپنے اذکار میں اس کو ضرور شامل فرما دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات ساتھ، تب تک اللہ اپنے ذمہ میں رکھیں۔ وما علینا الا